اہل ایمان کی قوم کو وہ توفیق دی کہ وہ دنیا میں اپنے پیغام کو پہنچانے والے بنے اور وہ غالب ہو گیا. تو فرمایا کہ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو جڑ کٹ گئی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ظلم کیا یعنی اپنی جانوں پر ظلم کیا، جس کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں شرک کے ضمن میں، لیکن اصل میں یہ ایک عمومی بات ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے سچائی کا، حق کا انکار کیا اور ان کی جڑ کٹ گئی. والحمد للہ رب العالمین، اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، عالم کا پروردگار ہے. یعنی شکر اس بات پر کہ یہ دنیا ان ظالموں کے وجود سے پاک ہو گئی. یعنی وہ اس دنیا پر ایک بوجھ تھے، ان کے وجود سے حق کو دبانے کی کوشش کی گئی. اللہ نے پھر ایک خاص موقع پر ان کے بارے میں یہ طے کیا کہ ان کا اس دنیا سے صفایا ہو جائے گا. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، یہ بات بتا دینے کے بعد یعنی ایک مختصر بریف ایک ہسٹری کے فلسفی کو بیان کرنے کے بعد، ایک تو ہوتی نا تاریخ کے واقعات، یہ فلسفہ تاریخ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کس طرح سے یہ معاملات ہوئے. جو بات ہوتی ہے نا ان پرنسپل، جو فلسفہ ہوتا ہے اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان ایچ اینڈ ایوری کیس. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ مکے والے کہ جو ابھی ایک دور سے گزر رہے تھے، ابھی ان پر یہ حالات پوری طرح سے نہیں آئے تھے کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے، فرمایا کہ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، ان سے پوچھو کہ غور کیا تم نے کہ اگر اللہ تمہارے سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت کو سلب کر لے، چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بک، تو کون ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود کہ جو تمہارے لیے انہیں واپس لے آئے. یعنی یہ صلاحیتیں جو تمہارے پاس اس وقت موجود ہیں، جن سے اگر تم فائدہ اٹھاؤ تو تم اللہ کے پیغام کو سمجھ سکتے ہو، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کے نتیجے میں ایمان لا سکتے ہو. اگر اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق تم سے ان کو چھین لے تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کون معبود ہے کہ جن کو تم نے گڑھا ہوا ہے کہ جو تمہیں واپس لا کے دے دیں. اس لیے کہ اللہ کے قانون کو تو بڑے واضح طریقے پر تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے، تم اس کو سمجھ سکتے ہو، اس کی سچائی کو جان سکتے ہو. لیکن اگر تم نے بار بار کی ضد کے نتیجے میں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے نتیجے میں تم نے ان سب کو دھتکار دیا، اور پھر تمہارے سننے اور تمہارے دیکھنے اور تمہارے سوچنے کی صلاحیت کو تم سے چھین لیا گیا، تو بنے گا کیا تمہارا؟ تمہیں کون آ کے بچائے گا؟ کون سا معبود ہے کہ جو تمہارے لیے اس صورتحال میں تمہارے معاملات کو سنبھالے گا؟ فرمایا انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کس طرح سے ہم اپنی آیات کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں. ثم ہم یصدفون، پھر یہ اس کے باوجود اعراض کرتے ہیں. یعنی ہم ان کو سمجھانے کے لیے مختلف اسالیب، مختلف سٹائلز ہیں کہ جن کو اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے. یہ حقیقت ہے واقعی کہ یہ انسان کا معاملہ، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بڑی ریپیٹیشن ہے، یعنی بظاہر، اس لیے کہ قرآن مجید کوئی فلسفے کی پریزنٹیشن ہے، نہ ہی یہ کوئی اسٹوری بک ہے. قرآن اصل میں ہدایت کی کتاب، ہدایت انسانوں کے لیے. تو انسانوں کی ہدایت جو ہے وہ انسانوں کے لحاظ سے ہی ہوگی. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت متوجہ نہیں ہوتا. یعنی کچھ لوگ تو ہیں کہ جو بات کو فوراً سمجھ لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹال مٹول بھی کرتے ہیں، کچھ دل میں کچھ جسٹیفیکیشن بھی رکھتے ہیں اور ہر بات کا جواب دیتے رہتے ہیں.
اپنے واقعات کے بارے میں بھی ان کا اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے، ایک اپنی سوچ ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے بات آئے، بدل بدل کر آئے. تو بدل بدل کر جب بات آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی 3-4 مرتبہ اسی بات کو سن کر 5ویں مرتبہ کہتا ہے یار مجھے بات سمجھ میں، او مائی گڈنس یار میں نے کبھی اس طرح غور ہی نہیں کیا تھا. اس لیے کہ اصل میں وہ ایک اینگل ہوتا ہے جس سے کہ آدمی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. انسان جو ہے کئی پہلوؤں سے ایک بڑا ایکسپرٹ گول کیپر ہے جو گول ہونے نہیں دیتا. تو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے ٹرائی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک آپ نے گیپ چھوڑا ہے تو آپ کا گول ہو گیا. یعنی کچھ انسان کی اپنی ذات، انسان کی اپنی انا، کچھ دنیا کے مسائل، کچھ دنیا کی خواہشات، کچھ دنیا کی اٹریکٹیونیس، یہ بھی ہوتی ہیں چیزیں جو آدمی کو بات سمجھنے سے روک دیتی ہیں. تو آنیسٹلی دنیا کی زندگی کوئی محض ایک سپاٹ کلاس روم تو نہیں ہے کہ جس میں آدمی بیٹھا ہوا ہے گھنٹوں، دنوں، مہینوں سے اور ایک لیکچر سن رہا ہے. بھائی زندگی ہے، اس کی گہما گہمی ہے، اس کا اتار چڑھاؤ ہے، اس کے مسائل ہیں. کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، اچانک خبر آ جاتی ہے. یہ بھی انسان ہے نا، انسان اسی میں جی رہا ہے. تو اس میں انسان کے اوپر طبیعت میں فرق پڑتا ہے، اثرات ہوتے ہیں. آج ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدلتے اسی لیے ہیں تاکہ اگر ایک بندہ کہیں پھنسا ہوا ہے تو اس کو ہلا کے ذرا ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. تو کیا پرابلم، تو اٹھتے کیوں نہیں ہو، گیٹ اپ. تو خدا تعالیٰ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جھنجھوڑتا ہے اور اپنی آیات کو بدل بدل کر سناتا ہے تاکہ اگر ایک طرح سے نہیں تو دوسری طرح سے بات سمجھ میں آ جائے. لیکن ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں کہ ثم ہم یصدفون، اس کے باوجود یہ اعراض کرتے ہیں. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، ان سے کہو، ان سے پوچھو کہ تم نے سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تم پر بغتۃ، اچانک، او جہرۃ، یا کھلم کھلا یعنی سامنے ظاہر، حل یہلک الا القوم الظالمون، کیا ظالم لوگوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کہ جو ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی تم ذرا غور کرو کہ اگر عذاب آئے گا اور وہ آ کے کچھ لوگوں کو تباہ کر دے گا تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آئے گا تو وہ سزا ہی ہوگی نا. تو وہ سزا کن کے لیے ہوگی؟ وہی جو ظلم کرتے ہیں، جنہوں نے کہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی عنایات، مہربانیوں کو ٹھکرایا، جان بوجھ کر ان کا انکار کیا، اپنی خواہشات، اپنی ذات کو اونچا رکھا اور ضد میں اڑے رہے. اس کے علاوہ کون ختم ہوگا؟ یعنی خدا کا فیصلہ تو ظاہر ہے میرٹ پر ہوگا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ سدھار دیں، ان کی اصلاح کر دیں. یہ تو آپ کا کام بھی نہیں ہو، نہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کس کی اصلاح ہوگی اور کس کی نہیں. آپ کا کام صرف خوشخبری سنانا ہے، خبردار کرنا ہے. ہم نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے. سو یہ بات کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ گپ ہے. اصل میں اللہ ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر بھی صرف بات پہنچاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے. اس لیے کہ اگر مرد مومن کی نگاہ سے تقدیریں بدل جائیں تو ان کا کیا قصور ہے کہ جن کو وہ مرد مومن نہیں ملے؟ سڑا کی قصور سی. سو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہے. اس لیے اے پیغمبر آپ اس پہ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام کیجئے، آپ لوگوں تک بس بات پہنچائیے. یہ بھی واضح کر دیا کہ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں. یہ جو فرمائش کر رہے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھائیں، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے کہ لوگوں کو معجزوں کے ذریعے سے بات سمجھانے کی طرف مائل کیا ہے.
آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ بس اس کو نبھائیے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ ہم نے اختیار کیا ہے اور نہ اب ہم اختیار کریں گے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ہدایت کی طرف لائیں۔ فمن آمن و اصلح، پھر جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی پھر ان کو جنت ملے گی، وہ کامیاب ہوں گے۔ کون؟ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر دی، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو ایسے سنجیدگی سے سمجھا جیسے کہ اس کے سمجھنے کا حق تھا، اور پھر جب انہوں نے سمجھا تو انہوں نے اس کے پریزنٹیشن، اس کے پیغام کو مان لیا۔ یہ ہے آمنہ۔ بڑی یہ بھی ٹریجڈی ہے کہ آمنہ ایمان لے آئے گا مطلب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ٹریڈیشن میں بات کی جا رہی ہے جس میں کچھ رٹے رٹائے الفاظ ہیں، ان کو کسی صاحب یا صاحبہ کی پریزنٹیشن اور پرسنالٹی کی وجہ سے آپ مان لیں۔ نہیں، یہ کیا بات ہوئی یار، یہ تو ہر جگہ ہو رہا ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ رویہ اختیار کیا جس میں آپ نے بات کو جانبداری سے سمجھنے کی کوشش کی، دل کھول کر۔ یہ دل کھول کر ہی ہے سارا مسئلہ جس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے۔ دل ہی نہیں کھلتا۔ جب آپ کا دل نہیں کھلے گا، جب آپ بالکل سچائی کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جب اللہ کے پیغمبر کی جانب سے اللہ کا پیغام آتا ہے جو خوشخبری سناتا ہے ان کو کہ جو اچھا رویہ اختیار کرنے والے ہیں، خبردار کرتا ہے ان کو کہ جو غلط رویہ اختیار کرنے والے ہیں، تو پھر جو ایمان لایا اور جس نے اپنی اصلاح کی تو اس کے لیے ہم اس کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی، جہاں نہ کوئی غم ہوگا ماضی کا، کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اور نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جو چاہے گا انسان اس کو وہاں وہ ملے گا، اور انسان کی چاہت تو بڑی محدود ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَلَدَيْنَا مزید، ہم مزید بھی بہت کچھ دیں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی ہماری وہ نشانیاں کہ جو سچائی کی طرف دعوت دیتی تھیں، پکارتی تھیں، جو نشانیاں تھیں، نظر آتی تھیں، ان کو ماننے کی بجائے انہوں نے ان کو جھوٹ قرار دے دیا۔ فرمایا کہ یمسہم العذاب، ان کو عذاب پکڑے گا، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں۔ یعنی ایک ذرا سی چھوٹی سی آیت میں دیکھیں کیا کیا کچھ بیان کر دیا۔ بتایا گیا کہ یہ جو جھٹلائیں گے اس لیے نہیں جھٹلائیں گے کہ انہوں نے بات کو بہت سمجھنے کی کوشش کی، وہ بڑے سمجھدار ذہین لوگ تھے، سوالات پیدا کیے لیکن جواب نہیں مل سکے۔ نہیں، اصل میں ان کے اندر ان کی نافرمانیوں، ان کے گناہوں، ان کے زیادتیوں، ان کے ظلم مظالم کی وجہ سے ادھر سختی پیدا ہو گئی تھی، پردہ پڑ گیا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے انکار کیا، اور انکار کے نتیجے میں وہ پکڑے جائیں گے۔ ہمارے ہاں اس میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے یہ بات پیش کر دی، دوسرے نے بات انکار کر دیا، وہ سوال پوچھتا ہے، لعنت ہو اس کی شکل پر، سوال پوچھنے کا کیا مطلب ہے، بات کو مانو۔ نہیں، یہ یوں نہیں ہے، یہ تو بہت ہی نائیو، اوور سمپلسٹک ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یعنی پیغام اتنے اچھے طریقے سے پہنچ گیا، دوسرے شخص تک بات بالکل کمیونیکیٹ ہو گئی، اس کو سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو مارتا تھا، وہ زنا کاری میں مبتلا تھا، وہ زمینیں ہڑپ کرتا تھا، وہ جھوٹا تھا، وہ مکار تھا۔ تو اس کا جو دل ہے وہ تنگ ہو گیا، سخت ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ صحیح بات جو اس کے سامنے آئی ہے اس کو مان لے اور اس کے آگے سرنڈر کر دے، اس لیے کہ اگر اس کو مان لے تو پھر اس کی یہ ساری بدماشیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ صرف غلطی پر نہیں آدمی پکڑا جاتا، غلطی کو اون کرنا، غلطی کے ساتھ چپکے رہنا،
اس کے بارے میں آدمی کا یہ فیصلہ کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، اور اس پیغام کو میں رد کر دوں گا، اس لیے کہ یہ پیغام اصل میں میری زندگی اور میری زندگی کی عیاشیوں کو برباد کرنے کے لیے آیا ہے، تو وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو پکڑ لے گا عذاب اس وجہ سے کہ جو وہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آیت نمبر 39 سے، سورہ انعام 6 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 39 سے آج کا سبق شروع کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا، یعنی آپ دیکھیے کہ حسن اتفاق سے جہاں سے شروع کیا تھا سبق ختم بھی وہیں پر ہوا۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہے وہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء، اور جس کو وہ چاہتا ہے، یجعلہ علی صراط مستقیم، وہ اس کو سیدھے راستے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ چاہتا ہے یعنی اپنے قانون کے مطابق۔ قل ارائیتکم، ان سے پوچھو کہ بھلا بتاؤ تو، یعنی تم نے کیا سوچا، ذرا غور کرو۔ ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا آ جائے تم پر آخرت کی گھڑی، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی اپنے اس دعوے میں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہیں کہ جن کو اس دنیا کے نظام کے چلانے میں کوئی اختیار ہے۔ بل ایاہ تدعون، نہیں بلکہ اسی کو تم پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو پھر وہ دور کر دے گا جس کی طرف تم پکارتے ہو اس کو، اگر وہ چاہے گا، یعنی اگر وہ چاہتا ہے تو بعض اوقات یہ کر دیتا ہے۔ اب وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے ساتھ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، اور ہم نے بھیجا قوموں کی طرف رسولوں کو، من قبل کا، اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا تنگی کے حالات میں، سختیوں میں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ ان کے اندر عاجزی پیدا ہو۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، تو کیوں نہ ہوا ایسا کہ جب آئی ان پر ہماری پکڑ، تضرعوا، کہ وہ عاجزی اختیار کرتے، ولیکن قست قلوبہم، مگر ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے اعمال، ان کو اس نے خوشنما بنا دیا، ان کے لیے اٹریکٹیو بنا دیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس کو کہ جس کی ان کو یاد دہانی کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے کھول دیے ان کے لیے تمام دروازے، یعنی فراوانی کے دروازے، دنیا کے اسباب و وسائل اور ترقی کے دروازے۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے اس پر کہ جو وہ دیے گئے، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو کیا ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کے رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام شکر ہے اس اللہ کے لیے جو عالم کا پروردگار ہے، انسانوں کا رب ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، ان سے پوچھو کہ تم غور کرو کہ اگر تمہارے سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت کو اللہ چھین لے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے،
من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کون معبود اللہ کے علاوہ اور ہے جو تمہارے لیے ان کو لے کر آئے؟ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کیسے ہم بدل بدل کر آیات کو پیش کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر وہ اعراض کر کے نکل جاتے ہیں۔ قل ارأیتم، ان سے کہو کہ ذرا غور کرو، سوچو، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، اگر آ جائے اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا، هل یہلک الا القوم الظالمون، کیا ہلاک کی جائے گی کوئی اور قوم بھی سوائے ظالموں کے قوم کے؟ وما نرسل مرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، سوائے خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ فمن آمن و اصلح، تو جو کوئی ایمان لایا اور جس نے اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا مستقبل کا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے ماضی کے بارے میں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، یمسہم العذاب، تو ان کو پکڑ لے گا عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جناب صاحب میرے کچھ سوال ہیں، یہ مجھے بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ دعا کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے، مگر یہ کیوں ہوتا ہے کہ دو بندے ایک ہی دعا مانگتے ہیں کسی چیز کے لیے، ایک کی اللہ دعا سن لیتا ہے، دوسری کی نہیں سنتا؟ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اپنی حکمت کے حساب سے مانگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو بندے دعا مانگتے ہیں، اگر دونوں صحیح طریقے سے مانگتے ہیں تو دونوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دعا قبول ہو جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ دعا سن لیتا ہے اور دعا کو مان لیتا ہے، لیکن اس ظاہری شکل میں وہ مانے کہ جس میں وہ مانگی گئی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ جو بات مانگی گئی ہے وہ مانگنے والے کے حق میں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اس پوری دنیا کو بنانے والا ہے اور اس کو چلانے والا ہے، اس کے سامنے بہت سی مصلحتیں ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہ مانگتا ہے کہ دو اشخاص نے مانگا کہ ہمیں فلاں نوکری مل جائے، ایک شخص کو وہ نوکری مل گئی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی دعا قبول ہوئی۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ اللہ نے یہ طے کیا کہ اس شخص کے لیے یہ نوکری اب ایک آزمائش بنے گی، اور دوسرے شخص کو اس نوکری سے اس نے بچا لیا اور اس کو اس کے علاوہ کوئی اور رزق کا ذریعہ اس نے فراہم کر دیا، اس لیے کہ مانگنے والا سمجھتا ہے اپنی کوتاہ نظری میں، اور ہم سب کی نگاہ محدود ہے، کہ میرے لیے یہ نوکری اصل میں بہترین موقع ہے، یہ موقع گیا تو پھر کوئی اور موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ ملازمت اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ رشتہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بچے کا ملنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، امریکہ کا ویزا اس کا مل جانا ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں ان تمام دعاؤں کو سنتا ہے، اور سننے کے بعد اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کے مطابق وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو اس بندے کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب کا سب ایک امتحان ہے، جس نے کچھ مانگا اور اس کی عین مانگی ہوئی بات مل گئی، یہ بھی ایک امتحان ہے، جس نے کچھ مانگا اور اس کو اس کی مانگی ہوئی چیز نہیں ملی،
یہ بھی ایک امتحان ہے. ڈاکٹر صاحب جی 2 بندے ہیں مثلاً وہ اولاد کی دعا کرتے ہیں سیم ٹائم, ایک کو اللہ اولاد دے دیتا ہے دوسرے کو نہیں دیتا. لیکن میں نے اپنے اس میں کوئی ایسی نوکری والی بات میں سمجھ سکتی ہوں. میں نے اپنے جواب میں دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے اولاد کا ذکر نمبر 3 میں کیا, تاکہ یہ بھی شبہ نہ ہو کہ میں صرف اولادی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے اولاد میں بھی کئی امکانات ہوتے ہیں. اولاد پیدا ہو گئی مگر بیمار ہے, اپاہج ہے, نافرمان ہے, گمراہ ہے. پیدا ہو گئی اور کچھ دنوں کے بعد اغوا ہو گئی, تو آپ کیا مانگیں گے؟ کیا آپ مانگ رہے ہیں؟ خوشی. آپ مانگ رہے ہیں اطمینان, نہ کہ ایک پوائنٹڈ چیز. سچی بات یہ ہے کہ بالکل طے شدہ بات مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے, کیا چیز بری. اللہ کو ماننے کے بعد انسان کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے کہ انسان یہ مانتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے, کیا چیز بری ہے. جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں, ان کے صاحب اولاد نہ ہونے میں اللہ کے ہاں کیا مصلحتیں ہیں یہ اللہ جانتا ہے. اگر وہ ہوتی تو ان کے لیے کیا مشکلات ہوتی یہ اللہ جانتا ہے. بہت سے ان لوگوں سے بات کیجئے کہ جن کی اولاد ہے لیکن وہ شدید مشکلات میں مبتلا ہیں. ان لوگوں سے بات کیجئے جن کی اولاد نہیں ہے اور وہ اس کے باوجود مطمئن ہیں اللہ کے فضل سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کنورس نہیں ہے, لیکن جب آپ اس دنیا میں اللہ کو مان کر زندگی گزارتے ہیں تو آپ کوشش بھی کرتے ہیں, جزاک اللہ, آپ کوشش بھی کرتے ہیں, آپ دعا بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. یعنی یہ نہیں کرتے کہ 6 مہینے ہو گئے دعا کرتے کرتے, یہ پوری کیوں نہیں ہو رہی. نہیں, آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور اللہ پر اعتماد کریں. اللہ پر اعتماد اور بھروسے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو میرے حالات ہیں, میری مشکلات ہیں, اللہ اس میں میری مدد کرے گا. اور اللہ پر اعتماد کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے میرے بارے میں اس پر مطمئن ہوں کہ چونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے, چونکہ وہ حکمت والا ہے, اس لیے اس کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے لڑ نہیں سکتے. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مرضی اور فیصلے کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, سرنڈر کرتے ہیں. یہی اصل میں ہمارا ایمان, ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ سے ضرور بار بار مانگیں, اس معنی میں بے شک فرمائش کریں, لیکن اس پر ہم یہ نہ کریں کہ اب میں نے تو فلاں تاریخ سے مانگنا شروع کیا تھا, آپ نے دیا کیوں نہیں. اس لیے کہ آپ اس ہستی سے, اس ذات سے مانگ رہے ہیں کہ جو آپ سے بے حد محبت کرتا ہے, آپ سے بہت زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی مصلحت, آپ کی بہتری کس چیز میں ہے. اس لیے مانگیں, بہت مانگیں, لیکن اس کے فیصلے پر مطمئن رہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جی کئی دفعہ وقت گزرنے کے بعد آپ کو کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ میرے لیے ٹھیک نہیں تھا. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں, میں ایڈ کروں, اگر آدمی ہوش سے کام لے تو ہمیشہ سمجھ میں آ جاتا ہے, ہمیشہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار اس وقت اتنا مایوس ہوتا تھا اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ خدایا تو کتنا حکیم ہے, کہ مجھے تو باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی. یعنی میں 20 اپنی باتیں بتا سکتا ہوں کہ جس میں جب وہ واقعہ ہو رہا تھا شدید غم, شدید مایوسی تھی, اور اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو مجھے وہ اللہ کی مہربانیاں مل ہی نہیں سکتی تھیں جو مجھے بعد میں ملی. تو اس لیے اصل میں ایمان بھی کیا چیز ہے. آپ دیکھیں ہمیں اللہ کہاں نظر آتا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ ہم کو نظر آتا ہے اسی طرح کے واقعات میں, اسی طرح کے حالات میں, اسی طرح کی دعاؤں کے بظاہر نہ قبول ہونے میں, لیکن ان نہ قبول ہونے میں ہماری بہتری کے سامنے آنے میں. اسی طرح سے ہم اس نادیدہ خدا کو دیکھتے رہتے ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ آنکھوں سے زیادہ بہتر نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب, دوسرا میرا سوال ہے کہ آپ بہت سے لیکچرز میں, لاسٹ لیکچر میں آپ سنا ہے, آپ
کنسسٹنٹلی یہ کہتے ہیں، کسی نے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ میرے ٹرائلز ہو رہے ہیں، یہ میری اپنی غفلت کی وجہ سے ہے یا میں نے کیا وہ غلطی کی ہے، تو آپ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ مرسیسلی اپنے آپ کو کرٹیسائز کریں. یہ مجھے ٹرم کہ کنسسٹنٹلی اپنے آپ کو کرٹیسائز کریں، I want to understand when you say this, what do you mean by that? Criticize what? دیکھیں میں ایک راز فاش کر رہا ہوں اس سوال کے جواب دینے میں. وہ یہ کہ ان کے سوال کرنے سے پہلے ہمارا ایک آپس میں مکالمہ ہوا. اس مکالمے میں میں نے ان سے کچھ سخت باتیں کی. اب دو امکانات تھے. میں ان سخت باتوں کے کرنے کے بعد میں کہتا کہ خالد ظہیر شاباش، ویل ڈن، تم نے بہت صحیح سنائی ان. اس کے بعد سے میں نے اپنے آپ کو مرسیلیسلی کرٹیسائز کیا اور میں نے کہا کہ نہیں، میں نے غلط کیا، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں جب تک میں اپنی ذات گرامی کو کٹہرے پہ نہیں کھڑا کروں گا اور میں رگڑوں گا نہیں، اس وقت میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں ایک ضدی ہٹ دھرم انسان بنوں گا. میں جو کام کروں گا اس کے بارے میں کہوں گا کہ یہ میں نے کر لیا ہے، الحمدللہ میں نے کتنا صحیح کام کیا ہے، اب مجھے آپ نے کرٹیسائز نہیں کرنا. میں جو کرتا ہوں الحمدللہ ٹھیک کرتا ہوں. اسی سے فرعون بنتے ہیں، اسی سے ابو جہل بنتے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم کو، میں جب اپنی ذات کو کرٹیسائز کرتا ہوں تو سچی بات یہ ہے کہ میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، میں اپنی بہتری کرتا ہوں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو مجھے بچاتی ہے اس سے کہ میں کسی غلطی پر کھڑا رہوں. اس میں سوچتا رہتا ہوں. دیکھیں میں نے اپنے آپ کو کرٹیسائز کیا، تبھی میں نے سوچا کہ نہیں یار میں نے غلط کرٹیسائز کیا. پرابیبلی انسانوں میں فرق ہوتا ہے، شاید میں نے بات ٹھیک طرح سے نہیں پہنچائی. پرابیبلی جس پروسیس کو آپ بیان کر رہی ہیں وہ کوئی ڈفرینٹ چیز ہے. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیوں ایسا ہے کہ ایک ہی حقیقت کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، اور ایک دوسرا فرد ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے جو آپ کرتے ہیں. تو یہ میں آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ آنیسٹلی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنی ذات کو جب کرٹیسائز کرنے کا آپ درس دیتے ہیں تو اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ٹارچر کروں. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. میں اصل میں اپنی بے وقوفی اور کم بائیگی کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ مجھے بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. شاید آئی ایم شیور آپ بہت سینسٹیو ہیں، اور آپ کے لیے اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا بیکاز آف یور سینسٹیو نیچر ایک انتہائی پریشانی کی بات ہوتی ہے. پرابیبلی میں کچھ ڈھیٹ سا آدمی ہوں، تو جب کبھی میں اپنے ڈھٹائی کے باوجود اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتا ہوں تو ایک مجھے ریلیف ملتی ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو، بعض چیزوں میں But that's not when you say that you criticized yourself. Did you express your mistake? I did something wrong, or did you? ابھی میں اعتراف کر رہا ہوں. نہیں، یہ تو آپ کر رہے ہیں because I'm sitting in your class. But otherwise, when you say something, you consistently you stick to it, don't you? دیکھیں اللہ نے ایک اور بھی ہم کو نصیحت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ مجھ کو یہ الاؤنس دیں کہ ہم ایک دوسرے کے دل میں نہیں جھانکیں گے. میں آپ کے بارے میں خوش گمانی کروں، آپ میرے بارے میں خوش گمانی کریں. چنانچہ اگر آپ دیکھیں کہ میں کسی بات پر انسسٹ کر رہا ہوں تو آپ یہ مجھے کہہ دیں بے شک کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس وقت ضد کر رہے ہیں، لیکن اپنے دل میں یہ ایک پختہ خیال نہ لائیں. میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی میں نے کوئی بات کہی جس کو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کے کویسچن اور آپ کے کرٹیسزم کے باوجود، تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ میں ابھی بھی کنونسڈ ہوں، اس لیے کہ آپ نے تو میرے دل میں جھانک کے نہیں دیکھا. مجھے خود اپنے آپ کو ٹٹولنا. تو میں اگر کسی بات کو بار بار بیان کر رہا ہوں تو یہ ممکن ہے کہ میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں. اس لیے دوسرے کی کبھی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دنیا میں کبھی آپ لوگوں کے بارے میں اعتماد نہیں کریں گے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اجتنبوا کثیرا من الظن، ہم بدگمانی نہ کریں.
اس لیے میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں کہ جب میں نے وہ آپ کو جواب دیے تو ایک تو یہ کہ میں نے ان کو واٹس ایپ پہ ڈیلیٹ کر دیے، وہ بدقسمتی سے آپ کو پہنچ گئے. دوسرا یہ کہ میں اب آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا حق حاصل تھا. ہوتا کیا ہے، ایک رش آف بلڈ ہوتا ہے، ایک اچانک آدمی کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اس کے بعد آدمی اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے کہ یار تم بہت ہی بدتمیز آدمی ہو، تم نے کیوں نہیں غور کیا کہ دوسرے شخص کے کیا حالات ہیں، وہ اس کی کیا پرسنالٹی ہے، تم کیا سب کچھ جانتے ہو، تم تو بہت تھوڑا جانتے ہو. اسی طرح سے ہم کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن میں پھر دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ میں اس سارے پرابلم کو ابھی تک صحیح طرح سے سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا چیز ہے کہ جب انسان کو یہ کہا جائے کہ تم اپنے آپ کو کرٹیسائز کرو تو یہ کوئی سیلف انفلکٹ کرنے کا معاملہ ہے، ٹارچر کا. آئی ڈونٹ نو. ایسا سمجھنا چاہیے کہ بھئی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ criticize yourself, in what context are you saying? Criticize yourself, and I'm very serious because I asked you, but criticize what? The way you talk, the way you dress, the way you act, the way, what are you talking about? میں بھی totally baffled ہوئی ہوں سے، بیکاز آپ کو میں نے آپ کے لیکچرز میں یہ اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں بار بار سوچتی ہوں کہ آپ جس نے بھی میرا سوال چھوڑ دیں، جس نے میں the man was saying کہ بھئی میرے obviously very severe trials ہو رہے ہیں, I'm going through very trials, and he had this little bit of a, I felt a guilt کہ بھئی پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کیا کہ اللہ مجھے پنش کر رہا ہے. So I just felt that you could have been accommodating and said بھئی اللہ جانتا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے. Instead of that, you use the word and you can see, criticize yourself consistently, and then I was just wondering whether that man is, are you making him feel better about what he's going through? پرابلی اس کو میں کرٹیسزم کہتا ہوں, وہ بات کلیئر نہیں ہوئی. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ مجھ کو کسی نے کہا کہ تم جھوٹے ہو, اور یہ حقیقت ہے کہ مجھے ایک مرتبہ میرے ایک بڑے قریبی ایک رشتہ دار نے ایک ہی سٹنگ میں کئی مرتبہ کہا کہ تم جھوٹے ہو, تم منافق ہو, تم جھوٹے ہو, تم منافق ہو, چیخ کے کہا مجھے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد مجھے یہی چاہیے تھا نا کہ میں اپنے آپ کو ٹٹولتا اور میں یہ اپنے آپ سے پوچھتا کہ یہ اس کا الزام ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو میں جب اپنے آپ کو کرٹیسائز کروں گا کہ یار یہ اس نے جو بات کہی ہے تم یہ بات ٹھیک ہے, تو دو نتیجے نکلیں گے. یا یہ نکلے گا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے, یا یہ نکلے گا کہ وہ غلط کہتا ہے. دونوں ہی نتیجے بڑے اچھے نتیجے. یعنی اگر وہ ٹھیک کہتا ہے تو میں اپنی اصلاح کروں گا, اور اگر وہ غلط کہتا ہے تو مجھے اطمینان ہو جائے گا. اس میں ٹارچر کہاں سے آیا؟ یہ تو ایک بڑا ایک وہ ہے نا, ایک عقلی سا پروسیس ہے جس میں آپ کو اپنے آپ کو سامنے بٹھانا ہے کٹہرے پہ, اور آپ نے پوچھنا ہے خالد ظہیر تم جھوٹے ہو, تم منافق ہو, بغیر کسی تعصب کے اپنا تجزیہ کرو. اگر یہ پروسیس میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اگر یہ پروسیس ہم نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے, میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. دوسری بات میں نے اس وقت بھی کہی تھی اور میں دوبارہ کہتا ہوں, آئی ہوپ ناٹ ان اے نیگیٹو سینس, کہ دیکھیں میں اس وقت کوئی جب بیٹھا ہوتا ہوں بات کرتا ہوں تو کوئی ماہر نفسیات نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کی تھیراپی کر رہا ہے, بلکہ مجھے تو وہ بات بتانی ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے دین میں. یہ بات صحیح ہے کہ دین کی بات, مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے تھیراپی ہوتی, لیکن جو بات صحیح ہے وہ بتانے کی کوشش کرنی چاہیے. آئی ایم شیور کہ دوسرے بھی بعض پروسیسز ہیں کہ جس سے انسان کی زندگی کی بعض مشکلات کے نتیجے میں جو ایک ٹینشن پیدا ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے اور طریقے بھی ہوں گے. لیکن اگین آئی ریپیٹ, مجھے نہیں ابھی سمجھ میں آئی. میں نے آپ کے سامنے ایک پروسیس بیان کیا اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنے کا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس نے مجھے جھوٹا اور منافق کہا, اس کے کہنے کے بعد میں کھڑا ہوتا اور چیختا کہ میں نہیں ہوں,
نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا، اور کہ میں اپنے آپ کو ٹٹولتا، میں اپنے آپ سے پوچھتا کہ یہ اس نے کیوں کہا، میں نے اس کے خیال میں کہاں جھوٹ بولا، میں نے اس کے خیال میں کہاں منافقت اختیار کی. مجھے آنیسٹلی بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کو کن کن واقعات سے یہ غلط فہمی ہوئی. یعنی ہر جھگڑے کی کوئی اوریجن ہوتی ہے. اگر یہ نہ کریں ہم تو پھر تو دنیا میں جو جھگڑے اور اختلافات اور غلط فہمیاں ہیں وہ کبھی ختم نہ ہو سکیں. اس لیے میں کہتا ہوں، مگر آئی اگین پٹ دا بال بیک ٹو ایوری بڈی ایلس کہ آپ مجھے سمجھائیں کہ آپ جی. The word criticism culturally is unacceptable. Culturally, I think ہم بہت weak ہیں culturally in many ways. So it's just a matter of being self-judgmental, having biased discrimination about self, but with an attitude of non-violence. And non-violence can be in the context of thought, not just physical but emotional as well. So اپنے کو we're not trying to beat ourselves up. We're just trying to judge and reflect. And that word reflection میں issue آیا. I think it's the word itself that created. اس culture میں criticism is taken very hard. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا ہے کہ لوگ بعض اوقات مجھ سے سوال کرتے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں میں کرٹیسائز نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں کرٹیسائز کرو، یعنی پہلے ڈرے ہوئے میں کرٹیسائز نہیں کر رہا. نہیں I just feel you are a religious scholar. We come here to learn from you. What I really honestly feel, and I've been hearing your lectures for several years, I just feel, and I've even requested you many times, کہ آپ اگر کسی کے severe trials ہو رہے ہیں، and as you said, آپ کسی کے دل میں تو نہیں جھانک کے دیکھ سکتے کہ بھئی اس کے trials اس کی اپنی غفلت سے ہو رہے ہیں، کسی اور کی غفلت سے ہو رہے ہیں، یا ویسے اللہ کی طرف سے trials ہیں. تو why don't you try and make the person feel a little better by saying things کہ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، اگر تمہاری کوئی غلطی ہے وہ معاف کرے گا. I just always get the feeling that you always tell the person کہ okay, you are to blame for what has befallen you, and that bothers me because it's not necessarily always true. You reflect on yourself, you try to think کہ اچھا جی اس میں میری کیا غلطی ہے. But میں feel کرتی ہوں, and I see a lot of your listeners online who write questions are troubled people. They have difficulties, whatever reasons. And I just feel that I don't think God wants you to be always so tough on people. And that's what I feel you are. دیکھیں، اگر میں یہ جملہ بولوں کہ آپ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ لازماً آپ کی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ مجھے بلیم کر سکتی ہیں. لیکن اگر میرا جملہ یہ ہو کہ آپ سول سرچنگ کریں اور سیلف کریٹیکل ہو کے فیصلہ کریں کہ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، تو میرا یہ خیال ہے، میں نے آج تک جو ٹریننگ حاصل کی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، اور میں نے جو ٹریننگ حاصل کی ہے اس میں آج تک، اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں آپ کا دشمن ہوں گا اگر میں آپ کو کہوں نہیں آپ بالکل ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. میں آپ کا دشمن ہوں گا اگر میں آپ کو یہ کہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو پیمپر کر رہا ہوں، حالانکہ صورتحال کچھ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا، یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ کسی کے حالات میں تنگی اس کی اپنی برائی یا اس کے اپنے غلطیوں کی وجہ سے. مگر آپ دوسرے آدمی کو اس بات پر سوچنے پر آمادہ کریں. میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے، سوائے اس کے کہ کسی موقع پر مصلحتاً میں خاموش ہو جاؤں کہ یار اگر میری بات سے نقصان ہو رہا ہے تو پھر نہیں کرتا. اچھا، آپ فرض کیجئے کہ کسی موقع میں مجھ سے الگ سے بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں پھر آپ کو سامنے رکھ کے بات کروں. بٹ ہاؤ کین آئی میک اے اسٹیٹمنٹ وچ آئی تھنک از ناٹ کریکٹ ان پبلک when I am putting across religious message. مجھے تو وہی کہنا جو مجھے صحیح لگتا ہے. آپ اس کو اپنی ذات پر لے لیتے ہیں اور پھر اس کا بھی ایک پہلو، یعنی کرٹیسزم، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ لفظ ہی بہت چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ میں بڑا پریشان ہوتا ہوں آنیسٹلی. مجھے پاکستان میں بہت لوگ کہتے ہیں نہیں میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، آپ اس کو سمجھیے، حالانکہ وہ کرٹیسزم ہوتا ہے. تو کہ لفظ کرٹیسزم میں کیا پرابلم ہے؟ کرٹیسزم تو بڑا اچھا لفظ ہے،
کہ آپ دوسرے کو پر تنقید کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی یہ بات غلط ہے، تو یہ تو آپ مجھ پر مہربانی کر رہے ہیں. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مومن دوسرے کے لیے آئینے کی مانند ہوتا ہے، کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ہیئر اسٹائل میں کوئی خرابی آ گئی ہے، کوئی آپ کے کوئی میل کچیل لگا ہوا ہے، تو یہی معلوم ہوتا ہے نا، دوسرا آپ کو بتاتا ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ ہم ایک دوسرے کی ہر وقت تعریف کریں، مجھے تو بہت ہی مایوس، وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک مصنوعی چیز لگتی، ویری ان ریئلسٹک. اور لیکن لوگ بہت کرتے ہیں ہمارے تو سوسائٹی میں. اور میں لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ تمہاری شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. خواہ مبالغہ آمیز تعریف، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کمال کر دیا آپ نے. I don't need it honestly. ہاں بعض اوقات honestly آدمی کا جی چاہتا ہے کہ یار یہ والی بات میں نے اچھی کی تھی، کوئی مجھے کہے کہ آپ نے اچھی کی تھی، اس وقت کوئی نہیں کرتا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پرسنالٹی ہوتی ہے کہ I frankly I'll be very honest with you، مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے. اور مجھے I've always felt، میں اس لیے بہت سے لیڈیز کے درس وغیرہ میں نہیں جاتی، بیکاز I just feel کہ ہر وقت آپ کو دوزخ سے ڈرایا جائے، اللہ پنش کرے اور ڈرائے جائے. اللہ صرف یہ تو نہیں کہتا، جو اچھی باتیں وہ کیوں نہیں emphasize کرتے. And I think we've had a discussion of Farhat Hashmi and all this I've had with you, and I just feel that many of them, of the religious people, they emphasize so much on the punishment that they don't emphasize on the good things that Allah will give you. And maybe that's my personality, that's my نہیں، nature. لیکن ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. تو یہ دونوں کام تو رسول کرتے ہی ہیں، تو رسولوں کے راستے پر جو چلیں گے وہ یہ دونوں کام کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی خبردار کرتا ہے تو اس کے ساتھ خوشخبری تو ساتھ ساتھ ہے. تو اس میں دیکھیں، میں اپنا منہ بند کر لیتا پہلے ہی آپ کے سوال کے بعد، میں کہتا مجھے معاف کر دیں. میرے ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کی بات مان لوں تو مجھے دین کی بات بیان کرنا ختم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو قدم قدم پر ورق میں رکو میں یہی کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو خبردار کرو اور ان کو خوشخبری سناؤ. آپ کہہ رہے کہ خبردار نہ کرو، تو میرا تو کاروبار ہی ختم ہو جائے گا، میری دکان بند ہو جائے گی. مجھے تو اپنی ذاتی ضرورت ہے، غرض ہے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، آپ خوشخبری زیادہ سنائیں. آپ خبردار زیادہ کرتے ہیں، خوشخبری کم سناتے ہیں. میرا یہ آپ کو یہ بھی رسولوں کو یہ بھی کہنا کہ آپ ڈرائیں. نہیں، وہ کہہ رہی آپ مت ڈرائیں. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آپ خوشخبری دیں، ڈرائیں بھی. نہیں جی، وہ تو قوموں کی بات کر رہے ہیں، میں ایک انڈیویجول کی بات کر رہی ہوں کہ آپ ضرور ڈرائیں، آپ ضرور خبردار کریں، آپ ضرور، بٹ آپ خوشخبری کو کیوں نہیں ایمفسائز کرتے ہیں، یہ کہہ رہی ہوں. میں نے اپنی طرف سے بڑا زور لگایا جی، میں نے جنت کو بیان کرنے میں. اور جی جی میں نے بھی اپنے آپ کو بڑا سخت چیک رکھا جی. اور میں بڑی مطمئن ہوں اس بات سے، جب میں اپنے آپ کو کسی صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک، اور میں بڑی مطمئن. میں اصل میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں. اب مجھے ڈر لگنے لگا یہ بات کرتے ہوئے، اس لیے کہ پھر ایک رد عمل ہوگا کہ جب میں یہ کہتا ہوں خالد ظہیر تم کتنے بیکار آدمی ہو، خدا کی قسم اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں سچی بات کر رہا ہوں آنیسٹلی. اور جب کبھی کوئی تعریف کرتا ہے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار یہ کیا، یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرا، یہ کیوں بکواس کر رہا ہے. آنیسٹلی ایسا ہوتا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کیا چکر ہے یہ. میرا خیال ہے دین یہی ہم کو سمجھاتا ہے کہ آدمی کے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے. لیکن آئی ایڈمٹ کہ مجھے سوچنا چاہیے. بعض چیزیں مجھے بالکل سمجھ میں آتی ہیں، اسی لیے میں اپنے آپ کو ایک مناسب لیول کا بیوقوف سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات مجھے بات نہیں سمجھ میں آتی. میں یہ ریزالو کرتا ہوں کہ میں سمجھوں گا. میں آئی کیپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. تبھی تو دیکھیں نا، میں نے ان کو یہی بتایا کہ اگر میں سیلف
کرٹیسزم پر بلیو نہ کرتا تو کل جو میں نے حرکت کی ہے اس سے آج میں رجوع نہ کرتا. یہ خدا کی نعمت ہے کہ آدمی کے اوپر ایک غصے کی کیفیت آتی ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے, اس کے بعد آپ کی مہربانی ہے نا, آپ کو دیکھ کے میں اور بھی ضد میں مبتلا ہو سکتا ہوں. سر میری سوسائٹی ایسی ہے کہ خوشامد ڈز ورک, اس لیے لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں خوشامد اور دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں, جو ان کی بھی بات کو میں نے سن کے کی, میں اپنے آپ کو ایک بہت آرڈنری آدمی سمجھتا ہوں, ایک ایوریج آدمی سمجھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے انسان میری طرح ہی ہوتے ہیں, کچھ پلس مائنس. اس لیے میرے خیال میں جس کی تعریف ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بکواس ہو رہا ہے اور نان سینس, اور اگر وہ پمپ اپ ہوتا ہے اس سے تو میں کہتا ہوں, حیران ہوتا ہوں کہ کیا چکر ہے یار, یہ کیسے ہو سکتا ہے. جی صرف آپ کی اس بات سے مجھے اطلاع ہے کہ آپ کے پاس سارے انسان میری طرح ہوتے ہیں. سر مجھے سارے انسان اپنے آپ سے بہتر کرتے ہیں, بس یہ آپ نے باقی سب وہی بیان کیا جو اس سے میری بات اور کنفرم ہوئی کہ میں ایک آرڈنری آدمی ہوں, آپ ایک بڑی انسان ہیں. تو میں اپنے آپ کو سب کو اپنے جیسا سمجھتا ہوں, آپ اپنے آپ کو کم سمجھتی ہیں تو یہ تو بڑا ہی ہے نا. ویسے یہ سر صحیح ہے حدیث میں کہ تعریف نہیں کرنی چاہیے کسی. ہاں ایسے ہی ہے, بس تعریف ہی نہ کرو. نہیں, تعریف سے مراد وہی عالم کی اور جو وہ ہے ایگزیجریٹڈ نہیں. دیکھیں بعض اوقات آپ کو کانفیڈنس کی, کنفرمیشن کی, سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے ایک سچی بات کی اور مجھے کسی نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو میں تو ڈر جاؤں گا کہ یار پتہ نہیں میری بات ٹھیک بھی نہیں ہے. تو مجھے ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات کہ کوئی آ کے صرف کان میں کہہ دے سر یو آر رائٹ, بات اتنی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ تعریف سے مراد کوئی بیجا بات لفاظی جس میں کہ سوائے چاپلوسی کے اور کچھ بھی نہیں ہے, یا خواہ کی. میں 2 مرتبہ ایسے 2 مختلف انسانوں سے میرا واسطہ پڑا کہ جو میرے سامنے میری اتنی تعریف کرتے تھے کہ جو معلوم ہوتا تھا کہ اس کا کوئی تعلق کسی حقیقت سے نہیں ہے. اس کا اندازہ اس طرح بھی ہوا کہ جب کسی اور کے پاس جاتے تو ان کے ساتھ بھی کرتے تو کافی مایوسی ہوتی کہ یار بوڈی میں. تو میں نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا ان صاحب سے کہ یار بھائی یہ تو بتائیے واٹ از دا پرابلم, آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے. تو انہوں نے کہا یار خالد صاحب بات یہ ہے کہ ہماری قوم بڑی مایوس ہوئی ہوئی ہے, بہت ہی ڈپریسڈ ہیں لوگ, تو ان کو اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے. عجیب لوگ ہیں. تو وہی والی بات ہے, وہ شخص 3-4 بیٹھے ہیں, وہ ایک شخص نے بات کی, اس نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, دوسرے نے اس کے مخالف بات کی, اس نے کہا تم بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, تیسرے نے کو اور بولا تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو. تو ایسا بولتے تم کیا ہر ایک کو یہی بولے جا رہے ہو, ٹھیک کہہ رہے ہو, ٹھیک کہہ رہے ہو, کہتے تم بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. تو ہمارے یہاں یہ, اسی لیے دیکھیں, اسی لیے ہم بحیثیت قوم کچھ کھوکھلے سے ہیں, شیلو ہیں, ہمارے اندر سوچ کی ڈیپتھ نہیں ہے, ہم مسائل کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتے. مخالفت پہ آتے ہیں تو اتنا مبالغہ کرتے ہیں, موافقت پہ آتے ہیں تو اتنا مبالغہ کرتے ہیں. تو وہ جو آنیسٹلی مجھے کبھی کبھی آتا ہے, میں جب پڑھنے گیا ہوا تھا برطانیہ تو مجھے 2 اسکالرز, ہمارا ہوتا تھا سیشن ایک ہر ہفتے جس میں پریزنٹیشن کرتے تھے, تو وہاں ان کی مہربانی ہوتی تھی کہ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ان کے پروفیسرز بھی ہوتے تھے, اور بعض اوقات ہم ان کی بھی پریزنٹیشنز کو اٹینڈ کرتے تھے. اس میں جو اختلاف ہوتا تھا اتنا سادہ, اتنا پولائٹ اور ڈیپ. وہ یاد ہے اچھی طرح سے کہ ایک پروفیسر نے تجھے کہا کہ پروفیسر ڈیوس یو ہیڈ اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو, آئی تھنک واٹ یو سیئنگ از ویری ڈفرنٹ فرام واٹ یو یوز ٹو سے. تو اس نے کہا یس آئی ہیو چینج مائی پوائنٹ آف ویو. اب یہ ہے سادہ سی بات ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے منافق ہے, کدی کچھ کہتا ہے, کدی کچھ کہتا ہے, اس طرح کی. اسی طرح سے میں پتہ نہیں آپ کبھی
میں محسوس کرتا ہوں، آئی ایم شیور کہ دنیا میں بہت بڑے لوگ ہیں، ہمارے ملک میں بھی بڑے لوگ ہیں، ہر آدمی کو سننے کا موقع بھی نہیں ملتا، مگر کبھی کبھی آج کل ایسی مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میں جس ملک میں، جس معاشرے میں رہتا ہوں، اس میں آئی ایم پریولیجڈ کہ اس ایج میں میں دو بڑے آدمی جاوید احمد غامدی اور احمد جاوید کے دور میں جی رہا ہوں۔ کبھی آپ نے ان دونوں بزرگوں کے یوٹیوب میں دیکھا ہے جو جیو میں ان کے آپس میں پروگرامز ہوئے؟ ان دونوں نے ایک مہینہ رمضان میں، آئی تھنک جیو میں تھا یا کہاں تھا، ایک پروگرام کیا۔ دونوں کا ریلیجس پوائنٹ آف ویو ایک دوسرے سے بہت مختلف، مگر کتنے سلیقے کے ساتھ، کتنی تمیز کے ساتھ انہوں نے اپنی بات بیان کی۔ آنیسٹلی حیران ہو جاتا ہے آدمی۔ رامدی صاحب، احمد جاوید صاحب بریلینٹ، دونوں اپنی اپنی جگہ پر بے مثال ہیں، اور ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، اپنی بات بیان کرتے ہیں، دوسرے کی بات سنتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں اس پہ بھی مجھے مایوسی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی موجودگی میں دوسرے لوگ بجائے اس کے کہ ان کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالیں، وہ اپنی وہی سٹائل انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ والی چیز لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ یہ کیا بات ہوئی جی، اس کی ایسی کی تیسی کو۔ یہ تو شائستگی کی بات ہے نا، ابھی ہماری قوم میں بہت، ابھی تو تعلیم ہی نہیں ہے، بیسک تعلیم سب کو نہیں مل رہی، تو کہاں سے میچورٹی آئے گی؟ میچورٹی کی بات ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے، یعنی تعلیم اور لٹریسی تو بہت ہی ضروری ہے۔ پرابیبلی یہ اس کا تعلق کچھ تہذیب سے ہے، اس کا تعلق کچھ ٹیسٹ سے ہے۔ چیزیں تعلیم کے بعد نہیں آتی، ایک بیسک کور چیز ہو جائے، پھر اس کے بعد دین یو گو انٹو دی فائنر تھنگز۔ یہ تو ہم تو بہت بیسک، بڑے بیس لیول سے بھی اوپر اٹھے۔ But don't you think educated need re-education? نہیں، وہ ہمارے لیے بہت سا ہے، بٹ دیر از اے ہول، لائک آپ اچھے خاصے پڑھے لکھوں سے بھی بیٹھے تو وہی ایٹیٹیوڈ ہے۔ سو the attitude prevails all around۔ بالکل، یعنی دونوں ہی چیزیں ہونی چاہیے، دونوں ہی چیزیں ہونی۔ Sorry, I'm changing the topic. I wanted to ask you something. I'm here for a wedding. I was at a mehndi last night. جی، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ I know alcohol was prohibited by Voto. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، جب سے میں لاہور آئی ہوں، I'm attending the wedding functions، اتنی فری لیکر ہے، whether I was at the mehndi, I was at the qawwali. I want to understand, is it the fault of the state? Is it that people, and these are educated people, and I won't even call them irreligious, how is it so open? How is it that the government doesn't take a stand? Or what is it that people, Musliman hain, but it doesn't hit them کہ everyone is drinking, the youngsters are drinking, older are drinking, children are drinking, parents are sitting watching them. میں کل رات کو مہندی پہ دیکھ لی، I was baffled. I said, what's going on? Is this just Lahore? I know it is in Karachi too. Doesn't the state have some responsibility when this is a Muslim country to enforce the ban? Or maybe I'm missing something. آخری سوال ہے یہ، اور بات یہ ہے کہ جو حکمرانوں کا فیصلہ تھا وہ تو آپ نے بتا دیا، قانون بن گیا، لیکن قانون کو نافذ بھی تو وہی لوگ کریں گے۔ اور یہ جو آپ باتیں بتا رہی ہیں، شاید میں ان سے بالکل ناواقف ہوتا اگر میں ایک دو فنکشنز نہ اٹینڈ کرتا لاہور میں۔ کراچی میں جاتا تھا تو بہت مجھے لوگ بتاتے تھے کہ ایسے بہت سارے فنکشنز ہیں جس میں کہ بہت شراب چلتی ہے اور بھی بہت سی بیہودیاں ہوتی ہیں۔ لاہور میں ایک دو جگہ میں نے دیکھا، آپ اصل میں چونکہ ایلیٹ کلاس سے آتی ہیں اس لیے آپ کو زیادہ موقع ملتے ہیں، مگر آنیسٹلی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ملک میں محض شریعت کے قوانین کے پاس ہو جانے اور لا بننے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ لوگ اچھے مسلمان نہیں بنیں گے بڑی تعداد میں دل سے،
اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہی بات جو بھی آپ نے بیان کی، دینی احکام اور شریعت کے مطابق قوانین کا مذاق اڑے گا کہ قانون بنا تو اس کے بعد انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ نان مسلمز کے وارے نیارے ہو گئے. یو نو وائی؟ بیکاز ان کو ملتا تھا لائسنس، تو وہ ان کا لائسنس پھر مسلمان خریدتے تھے کہ وہ شراب خرید سکتے ہیں، بیکاز ان کے لیے ایک تھی وہ ایگزیمشن، اور پھر لوگ پیتے تھے. لیکن اب تو معلوم ہوتا ہے کہ دائیں بائیں ہر جگہ یہ موجود ہے انفارچونیٹلی. سر تو لیکن یہ گورنمنٹ کا قصور ہے. یقیناً ہے، لیکن سعودی میں مجھے نہیں پتا وہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ناٹ ان مکہ یا مدینہ. ہاں وہ زیادہ بہتر طریقے سے نہیں. گزارش یہ ہے کہ میں نے یہی بات کی نا کہ یہ تو مجھے آپ کی باتوں سے معلوم ہوا ہے. میں بھی تو آخر اس معاشرے میں رہتا ہوں، سوائے اس کے کہ میں ایک فیملی میں جہاں ان کے میں نے 2 فنکشنز اٹینڈ کیے سمپلی بیکاز وہ میرے کلاس فیلو تھے، تو وہاں جا کے میں نے دیکھا. ادروائز بہت سے فنکشنز ہم بھی اٹینڈ کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا؟ ہم نے نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہے لمیٹڈ سرکل میں، لیکن یہ وہی سرکل ہے کہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں ان کے بڑے بڑے اونچے عہدوں پر ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حکمرانی میں آئیں اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں؟ یہ تو نہیں ہوگا. ایک دفعہ بین کر دیں تو نہیں، بین تو بھٹو نے کر دیا، یہ تو کہہ رہی ہیں بین ہو چکا ہے. آپ کے ملک میں شراب پینا بینڈ ہے، مگر اس بین کو نافذ کون کرے گا؟ وہی نا. مطلب دبئی میں اوپنلی بکتا ہے، بحرین میں ملتا ہے، تو یہ بھی دبئی تو بحرین میں سو ہم یہ نہیں کہیں گے فاشی کہ وہاں جو کچھ بھی ہے وہ ٹھیک ہے، مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو ناجائز کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کے ماحول کو اس کے لیے سازگار کریں، اور پھر جس چیز کو آپ لا بنا رہے ہیں اس کو انفورس بھی کریں. تو ہمارے ہاں تو کون سی چیز انفورسڈ ہے؟ آپ ٹریفک کا آپ دیکھیں حال جو ہے. دبئی میں نا کہ کسی نے مجھے پوچھا، میں نے کہا یہ اتنا کیوں یہاں پہ ہے، اتنا اسلامک کنٹری ہے؟ کہتا یہی کوشچن وہ بادشاہ سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا آپ کرنا اس سے یہ نہیں ہونا. انہوں نے کہا کہ میں نے تو دونوں چیزیں لا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے دماغ دے دیا ہوا. اب کون سا رائٹ بات ہے کون سا غلط ہے یہ آدمی خود چوز کرے. سعودی عربیہ میں جو رچ لوگ ہیں وہ اپنا پرائیویٹلی پیتے ہیں. چلیں آج کی کلاس کا وقت ختم ہو گیا.